السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آنے والے 18ویں ایپیسوڈ کے پہلے ٹریلر کا یہ منظر دراصل پوری ٹریلر کے سب سے طاقتور اور باوقار لمحات میں سے ایک محسوس ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ایک حکمران صرف بات نہیں کرتا بلکہ اپنے الفاظ سے آنے والی جنگ کا اعلان کر دیتا ہے۔ منظر کا آغاز برسا کے عظیم الشان محل سے ہوتا ہے۔ محل کے اندر موجود دیوان اپنی شان و شوکت کے ساتھ نظر آتا ہے۔ بلند ستون، دیواروں پر آویزاں جھنڈے اور سپاہیوں کی قطاریں اس جگہ کو ایک سلطنت کے مرکز کی حیثیت دے رہی ہے۔ اورحان غازی اسی دیوان کے وسط میں اپنے تخت پر جلوہ افروز ہیں۔ اورحان کا انداز پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور پرجوش دکھائی دیتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی اور عزم موجود ہوتا ہے، جیسے وہ اب کسی بھی قسم کی بغاوت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دیوان میں موجود تمام سردار اور سپاہی خاموشی کے ساتھ اس کے الفاظ سننے کے منتظر ہیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اورحان مضبوط اور گونجدار لہجے میں کہتا ہے، اس جنگ کے بعد انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جو بھی آل عثمان کی ملکیت پر نظر رکھتا ہے اس کی آنکھیں نکال دی جائیں گی، اور جو ہاتھ لگائے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ یہ واضح اعلان جنگ ہے۔ یہ سن کر دیوان میں موجود ہر شخص سمجھ جاتا ہے کہ اب سلطنت ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں دشمن کے لیے کوئی رعایت باقی نہیں رہی۔ اورحان کے اس اعلان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شہنشاہ سردار اور دمرحان بے کی بغاوت کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر نظر آنے والا عزم اس بات کی نشانی ہے کہ وہ اب دشمنوں کو صرف شکست نہیں دینا چاہتا بلکہ انہیں ایسا سبق سکھانا چاہتا ہے جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ یہ منظر دراصل آنے والی قسط کی سب سے بڑی جنگ کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ جب ایک سلطان اپنے تخت سے اس طرح کا اعلان کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب تلواریں میان سے نکلنے والی ہیں اور میدان جنگ میں فیصلہ ہونے والا ہے۔ ممکن ہے اورحان بے نے اپنے سپاہیوں کو پہلی ہی جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس اعلان کے بعد برسا اور اس کے اطراف کے تمام قبائل اور اتحادی اورحان بے کے پرچم تلے جمع ہونا شروع ہو جائیں، کیونکہ آل عثمان کی عزت اور اقتدار کو چیلنج کرنا اس دور میں ایک بہت بڑی جسارت سمجھی جاتی تھی۔ یہ منظر یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ اورحان بے اب صرف ایک سردار نہیں بلکہ ایک ایسا سلطان بن چکا ہے جو اپنی سلطنت کے دشمنوں کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کرے گا۔ اس کے الفاظ میں جو سختی نظر آ رہی ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ آنے والی قسط میں ایک بڑی اور خونریز جنگ ہونے والی ہے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر شہنشاہ سردار اور دمرحان کو جلد ہی یہ احساس ہو جائے گا کہ آل عثمان کے اقتدار کو چیلنج کرنا کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، ٹریلر کا یہ منظر ایک ایسا لمحہ پیش کرتا ہے جہاں جنگ اپنے عروج پر پہنچتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ منظر ہے جو دیکھنے والوں کے دل میں خوف، جوش اور حیرت تینوں احساسات ایک ساتھ پیدا کر دیتا ہے۔ منظر کا آغاز ایک میدان سے ہوتا ہے جہاں تلواروں کی چمک اور سپاہیوں کی للکار فضا میں گونج رہی ہے۔ میدان جنگ میں عثمانی سپاہی پوری بہادری کے ساتھ دشمن کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ان سپاہیوں کی قیادت خود سلطان اورحان کر رہا ہوتا ہے۔ اورحان بے کا انداز پہلے سے زیادہ پرعزم نظر آتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ دشمنوں کے ہر حملے کا جواب پوری قوت کے ساتھ دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ موجود سپاہی بھی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ شہزادی اسپورچا بھی اسی جنگ کے دوران ہمیں نظر آتی ہے۔ ناظرین، اسپورچا صرف ایک شہزادی ہی نہیں بلکہ ایک بہادر جنگجو کے طور پر بھی سامنے آتی ہے۔ وہ اورحان بے کے ساتھ کڑی ہو کر بازنطینی سپاہیوں کے خلاف لڑ رہی ہے۔ اس منظر سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والی قسط میں اسپورچا کا کردار پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہونے والا ہے۔ ناظرین، اس منظر کی سب سے اہم بات کچھ اور ہے، کیونکہ اسی میدان کے ایک حصے میں وہی سامان نظر آتا ہے جو پہلے گرمیان قبیلے میں لایا گیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر فوراً ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سامان یہاں کیسے پہنچ گیا؟ کیا یہ دشمن کا خفیہ اسلحہ ہے یا پھر یہ کسی بڑی سازش کا حصہ ہے؟ ممکن ہے کہ اس صندوق میں موجود سامان دراصل جنگ کے لیے استعمال ہونے والا بارود یا خفیہ ہتھیار ہو، جس کے ذریعے دشمن عثمانیوں کو اچانک نقصان پہنچانا چاہتا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اورحان بے نے اس سازش کو پہلے ہی سمجھ لیا ہو اور اب وہ اسی سامان کو دشمن کے خلاف استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہو، کیونکہ اورحان غازی ہمیشہ سے اپنی حکمت عملی اور دوراندیشی کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ منظر دراصل آنے والی قسط میں ایک بہت بڑی لڑائی کی جھلک پیش کرتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک عام جنگ نہیں بلکہ ایک ایسا فیصلہ کن معرکہ ہوگا جس میں سلطنت کی عزت اور اقتدار دونوں
दांव पर लगने वाले हैं। शहजादे स्पुर्चा की मौजूदगी भी इस जंग को मजीद अहम बना देती है, क्योंकि इससे जाहिर होता है कि यह लड़ाई सिर्फ उस्मानियों और उनके दुश्मनों के दरमियान नहीं, बल्कि मुख्तलिफ ताकतों के दरमियान एक बड़ा तसादुम बनने वाली है। मुमकिन है कि इस जंग के बाद कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाए, क्योंकि अगर उरहान इसी मौरके में कामयाब हो जाता है तो यह फतह उसकी सुल्तनत को मजीद मजबूत बना सकती है। लेकिन अगर दुश्मन की साजिश कामयाब हो गई तो फिर यह जंग उस्मानियों के लिए एक बड़ा इम्तिहान साबित हो सकती है। नाज़रीन, ट्रेलर का यह मंजर हमें एक ऐसी महफिल में ले जाता है जहां ताकत, गुरूर और बगावत की चिंगारियां वाज़ेह तौर पर नजर आती हैं। यह मंजर बज़ाहिर मुख्तसर जरूर है, मगर इसके अंदर छुपी हुई बातें आने वाली किस्त की बड़ी साजिशों की तरफ इशारा करती है। जैसे ही इस मंजर का आगाज होता है, शाहिनशाह सरदार और यगत बे एक साथ मौजूद होते हैं। शाहिनशाह सरदार एक मजबूत और पुरएतमाद अंदाज में खड़ा होता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुरूर और आंखों में इक्तिदार की शदीद ख्वाहिश नजर आती है। ऐसा महसूस होता है जैसे वो पहले ही अपने आप को एक अजीम हुक्मरान समझने लगा हो। उसके सामने खड़ा यगत बे अपने बाप की बातों को निहायत तवज्जो से सुन रहा होता है। उसकी आंखों में भी वही गुरूर और ताकत का ख्वाब दिखाई देता है जो शाहिनशाह सरदार के दिल में मौजूद है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद शाहिनशाह सरदार गहरे और पुरस्कार लहजे में यगत से कहता है, तमाम सरदार हमारी अजमत के सामने सर झुका देंगे और जो भी हमारा दुश्मन होगा वो जिंदा नहीं बचेगा। ये अल्फाज सुनकर साफ महसूस होता है कि शाहिनशाह सरदार सिर्फ एक बगावत नहीं, बल्कि एक नई सुल्तनत का ख्वाब दिख रहा है। वो अब किसी भी कीमत पर उरहान गाजी के इक्तिदार को चैलेंज करने के लिए तैयार हो चुका है। उसके अल्फाज में जो गुरूर और यकीन नजर आता है वो इस बात की निशानी है कि यह मंजर दरअसल एक बाप और एक बेटे के दरमियान होने वाली ऐसी गुफ्तगू दिखाता है जो आने वाले जंग की बुनियाद बन सकती है। मुमकिन है कि शाहिनशाह अपने बेटे को इस बगावत का वारिस बनाना चाहता हो। शायद वो चाहता हो कि यगत भी उसके साथ मिलकर उस्मानी सुल्तनत के खिलाफ इस खतरनाक मंसूबे को मुकम्मल कर ले। नाजरीन, यहाँ एक और अहम बात भी महसूस होती है। यगत बे के चेहरे पर नजर आने वाला एतमाद इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो सिर्फ अपने बाप का पैरोकार नहीं, बल्कि खुद भी इक्तिदार के इस खेल में अहम किरदार अदा करने वाला है। मुमकिन है कि आने वाली किस्त में यगत बे मैदानी जंग में एक खतरनाक किरदार के तौर पर सामने आए, क्योंकि अक्सर तारीख में ऐसा होता है कि जब बाप बगावत का आगाज करता है तो बेटा उस बगावत को मजीद शिद्दत दे देता है। यह मंजर इस बात का भी इशारा देता है कि शाहिनशाह सरदार और उसके हामी अब खुलकर मैदान में आने वाले हैं। वो अब खुफिया नहीं, बल्कि बराह रास्त उस्मानियों के खिलाफ जंग का आगाज करेंगे। और हान गाजी को न सिर्फ दुश्मन का मुकाबला करना होगा, बल्कि उन लोगों से भी लड़ना होगा जो कभी उसके इतिहादी हुआ करते थे। यही वजह है कि ट्रेलर का यह मंजर आने वाली किस्त में एक बड़ी बगावत और खुनरेज जंग की झलक पेश करता है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इसलिए लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली दिलचस्प और मालूमाती वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।